بھارتی آرمی چیف کا اشتعال انگیز بیان مسترد۔ ISPR کے مطابق خود مختار ایٹمی ہمسایہ ملک کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی ذہنی دیوالیہ پن، جنگی جنون اور خطرناک سوچ کا مظہر ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان حقائق سے نظریں چرانے اور ہندوتوا کی گندی سوچ کا مظہر ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے، وہ جغرافیائی اور تاریخ کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ پاکستان ایک اہم ملک، اعلانیہ ایٹمی قوت اور جنوبی ایشیا کے جغرافیے اور تاریخ کا مستقل حصہ ہے۔ بھارتی قیادت نہ تو پاکستان کے وجود کو دل سے قبول کر سکی اور نہ ہی دہائیوں کے بعد درست اسباق سیکھ سکی۔ جنگی جنون پر مبنی یہ سوچ بارہا جنوبی ایشیا کو جنگوں اور بحرانوں کی طرف دھکیلتی رہی۔ پاکستان عالمی سطح پر اہمیت رکھنے والا ملک ہے۔ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں تحمل اور اسٹریٹجک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، تہذیبی برتری یا کسی ملک کے خاتمے کی زبان استعمال نہیں کرتی۔ معاہدہ کرنا ایران کے مفاد میں ہے۔ جلد امن معاہدہ نہ ہوا تو یہ ایران کے لیے بہت برا وقت ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر سے ایران کو خبردار کر دیا۔ فرانسیسی نشریاتی ادارے کو ٹیلی فونک انٹرویو میں کہا، کوئی معاہدہ طے پا جائے گا یا نہیں، مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے نئے مذاکرات کی خواہش کے پیغامات موصول ہوئے ہیں، تاہم واشنگٹن کے حقیقی ارادوں پر اب بھی عدم اعتماد برقرار ہے۔ طوفان سے پہلے کی خاموشی، ٹرمپ کی نام لیے بغیر ایران کو دھمکی۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر تصویر شیئر کر دی۔ تصویر بظاہر مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار کی گئی۔ صدر ٹرمپ کو کیمرے کی جانب انگلی اٹھائے دکھایا گیا۔ امریکی صدر کے گرد سمندری طوفان میں جنگی بحری جہاز موجود ہیں۔ کئی جہازوں پر ایرانی پرچم بھی لہراتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششیں تیز۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اچانک تہران پہنچ گئے۔ ایرانی ہم منصب سکندر مومنی نے استقبال کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں امن مذاکرات کی بحالی کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے تنازع کے حل کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا اور امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ ملاقات میں سرحدی تجارت اور اشیاء کے تبادلے کو آسان بنانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا، دونوں ممالک اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کے کلیدی کردار کی عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی۔ امریکی رکن کانگریس جیک برگمین کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے نام تعریفی خط۔ کانگریشنل پاکستان کوکس کا پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کے لیے تشکر اور دائمی قدردانی کا اظہار۔ کانگریشنل پاکستان کوکس کے شریک چیئرمین امریکی کانگریس رکن جیک برگمین کی گفتگو، کہا، پاکستان کا امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا حقیقی ریاستی بصیرت کا ثبوت ہے۔ امن مذاکرات میں پاکستانی سیاسی و عسکری قیادت کی رہنمائی پر مشکور ہوں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیر پا اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ ایران نے آبدائے ہرموز میں بحری سرگرمیوں کے لیے نیا میکانزم تیار کر لیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا، آبدائے ہرموز میں ایران کے متعین کردہ روٹ پر ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے پیشہ ورانہ نظام کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ اس میکانزم سے ایران کے ساتھ تعاون کرنے والے تجارتی جہاز فائدہ اٹھائیں گے۔ میکانزم کے تحت خصوصی خدمات کی فیس لی جائے گی اور یہ راستہ نام نہاد پروجیکٹ فریڈم آپریٹرز کے لیے بند رہے گا۔ ایرانی ٹی وی کے مطابق یورپی ممالک آبدائے ہرموز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت کی اجازت لینے کے لیے تہران سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایران منگل سے اپنی اسٹاک مارکیٹ دوبارہ کھول دے گا۔ ڈیپٹی سپروائزر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج آرگنائزیشن حامد یاری کہتے ہیں، جنگ کے دوران اسٹاک مارکیٹ بند کرنے کا مقصد شیئر ہولڈرز کے اثاثوں کا تحفظ تھا۔ مقصد جنگ کے دوران قیمتوں کے تعین کے لیے زیادہ شفاف حالات فراہم کرنا تھا۔ منگل سے کیپٹل مارکیٹ کے تمام شعبوں کی مکمل بحالی دیکھیں گے۔ ایران کا صبر ہمیشہ برقرار نہیں رہے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محمد مخبر کا خلیجی ممالک کو پیغام، کہا، ایران نے برسوں ان ممالک کو برادر سمجھا، لیکن انہوں نے اپنی خود مختاری کو داؤ پر لگا کر اپنی سرزمین اور وسائل ایران اور فلسطین کے دشمنوں کے حوالے کر دیے۔ حالیہ جنگ کے دوران سینڈ کام کے زیر استعمال اڈوں کے خلاف ایران نے اپنے رد عمل میں تحمل کا مظاہرہ کیا، تاہم یہ تحمل ہمیشہ جاری نہیں رہے گا۔ ایران آئندہ زیادہ سخت رد عمل دے سکتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران میں موجود 4500 سال پرانے درخت کی تصویر شیئر کر دی۔ لکھا، سرو کا یہ درخت ایشیا کا قدیم ترین جاندار ہے۔ یہ اس دھرتی پر ہے جو 4500 سال پہلے بھی ایران کے نام سے جانی جاتی تھی۔
ایران اپنی سرزمین پر گہری جڑیں رکھتا ہے جسے اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ صدر پزشکیان نے 4500 سال پرانے درخت کی تصویر اس لیے شیئر کی کہ صدر ٹرمپ نے ایران کی تہذیب اجاڑنے کی دھمکی دی تھی۔ حقیقی امن کے لیے اسرائیل کی اشتعال انگیزیوں کو روکنا ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی صحافیوں سے گفتگو، کہا اسرائیل چاہتا ہے جنگ پورے خطے میں پھیل جائے، خطے میں بے یقینی اور خوف کی فضا مزید گہری ہو جائے، خطے میں مستقل استحکام کے لیے سب کو اپنے مفادات ایک طرف رکھنا ہوں گے، خطے کے ممالک کو اپنے شہریوں کے حقوق کا دفاع کرنا چاہیے۔ اسپین کے مختلف شہروں میں فلسطینی عوام سے اظہاری یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ کاتالونیا میں نکبہ کی 78ویں برسی پر ریلیاں، فلسطینی پرچم اٹھائے، شہریوں کی اسرائیلی حملوں کے خلاف شدید نعرے بازی۔ تاراگونا میں شرکاء نے برتن بجا کر فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کی۔ مظاہرین کا فلسطین میں انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ آذربائیجان کے بابائے قوم حیدر علی کے مقبرے پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ خوانی۔ مریم نواز کی باکو میں یادگار کوچہ شہداء پر آمد، شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ مریم نواز آج آذری صدر الہام علیہ سے ملاقات کریں گی، باکو ورلڈ اربن فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ مریم نواز باکو اولمپک اسٹیڈیم میں ورلڈ لیڈر سمٹ سے خطاب کریں گی۔ افورڈیبل ہاؤسنگ سیکٹر میں پنجاب کا منفرد ماڈل، اپنی چھت اپنا گھر، ورلڈ اربن فورم میں پیش کیا جائے گا۔ کوکین کوئین انمول پنکی کے خلاف لاہور میں 5واں مقدمہ بھی منظر عام پر آ گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق پولیس نے 2018 میں منشیات فروش نواز کو پکڑا۔ ملزم انمول عرف پنکی سے منشیات لے کر فروخت کرتا تھا۔ ملزم کے بیان کے مطابق انمول پنکی ڈیفنس میں واقع اپنی رہائش گاہ سے منشیات فراہم کرتی تھی۔ ملزمہ کے خلاف کوٹ لکھپت، وحدت کالونی، لیاقت آباد، اقبال ٹاؤن اور گجر پورہ میں مقدمات سامنے آ چکے ہیں۔ پولیس نے ایک بھی مقدمے میں ملزمہ انمول پنکی کو گرفتار نہیں کیا۔ انمول پنکی سے کون کوکین خریدتا رہا، گھیرا تنگ، منشیات کے 300 خریداروں کی نشاندہی۔ کراچی پولیس نے گواہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ کوکین کوئین سے 5 پولیس افسروں اور اہلکاروں کے رابطوں کا انکشاف، 5 کراچی کے مختلف علاقوں میں تعینات۔ تفتیشی حکام کے مطابق منشیات ڈیلر کا موبائل فون فورینزک کے لیے بھجوا دیا گیا۔ آڈیو وائس نوٹ کا بھی فورینزک کروانے کا فیصلہ۔ ملزمہ کے خلاف اب تک 21 کیسز سامنے آئے۔ 6 بینک اکاؤنٹس کی اسکروٹنی جاری۔ آن لائن موبائل ایپ کے ذریعے آنے والی رقم کا تخمینہ اب تک نہیں لگایا جا سکا۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں چھاپے، 7 افراد زیر حراست۔ کوکین کوئین انمول پنکی کا 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ منظور، ملزمہ کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ کراچی کے ڈیوٹی مجسٹریٹ سینٹرل نے ایس آئی یو میں درج مقدمے میں جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ ایس آئی یو نے ضلع بستی سے پنکی کے رائڈر کو گرفتار کیا تھا۔ انمول عرف پنکی مقدمے میں مفروض تھی۔ عدالت نے ریمانڈ سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ کہا ملزمہ نے پولیس تشدد کی شکایت کی، ملزمہ کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں پایا گیا۔ ملزمہ کی خاتون میڈیکل آفیسر سے جانچ کروائی جائے۔ بغدادی تھانے میں درج قتل کے مقدمے میں انمول پنکی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت میں موقف اختیار کیا۔ ملزمہ ملک بھر میں پھیلے منشیات کے نیٹ ورک چلا رہی ہے۔ جہاں بحق شخص ملزمہ کے برانڈ کی منشیات کی وجہ سے جان سے گیا۔ عدالت نے کہا ملزمہ کے خلاف درج مقدمے میں دفعات سنگین نوعیت کی ہیں۔ منصفانہ نتیجے تک پہنچنے کے لیے مزید تفتیش ضروری ہے۔ گارڈن، گزری، درخشاں اور سچل تھانوں میں درج 14 مقدمات میں پنکی کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ انمول پنکی کو 16 مقدمات میں مختلف عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ خواجہ آصف نے ڈرگ ڈیلر پنکی کو پاکستانی ایپسٹین فائلز قرار دے دیا۔ کہتے ہیں پنکی ایپسٹین فائلز کا پاکستانی ورژن ہے۔ ایپسٹین فائلز امریکی محکمہ انصاف نے جاری کی تھیں۔ منشیات کے استعمال، امریکہ سمیت دنیا بھر کی اہم شخصیات کا تذکرہ بھی موجود۔